أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام کر لیا، خود کسی کو حلال کر لیا، یعنی حلال حرام کا قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ اہل مکہ نے کیا تھا نا، ایسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کہاں؟ سورۃ الانعام میں، کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پہ حرام ہے اور یہ سب کھا سکتے ہیں. یاد ہے وہ آیت قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. تو یہ خود تم نے اپنے سے فلسفے ایجاد کر لیے حلال حرام کے. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں فرسٹ کزن سے شادی حرام ہے. بعض لوگوں نے بعض رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. ہمارے خاندان میں کالا رنگ نہیں پہنتے، بالکل سفید رنگ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے، ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ایسے باتیں کرتے ہیں نا لوگ، رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. یہ کس نے آپ کو کہا آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ محض سپرسٹیشنز. نہیں، اگر ہم میں سے کوئی کالا پہن لے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اپنے پاس سے دین گھڑ لیا. کسی کی موت، زندگی کا اختیار کسی رنگ کے پاس ہے. فجعلتم منہ حراما وحلالا، خود ہی بنا لیا حرام اور حلال. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بعض خوراک یا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نہیں کھا سکتے، وہ پریگننٹ عورتیں نہیں کھا سکتی. کیا پتا اس کے پیٹ میں لڑکا. ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گئی تو کچھ عورتیں اندر کچھ پڑھ رہی، معلوم نہیں کیا کر رہی تھی. تو میں نے دروازہ کھول دیا تو کسی نے کہا نہیں اندر نہیں جائے، کچھ پڑھ رہی ہیں. ان کا اچھا پڑھ رہی ہوگی، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو صرف کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں پہ حرام ہے پڑھنی. پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں حاملہ عورتیں بھی نہیں جا سکتی. کیا پتا ان کے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیا پابندیاں ہیں، کس نے لگائیں؟ جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری نہیں کرتے اور اس کی سیٹسفیکشن خود ساختہ پابندیوں سے کرتے ہیں. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی؟ دین خود گھڑنے کی اجازت دی ہے تم کو اللہ نے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو، اللہ کے نام لگا رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں. کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی کام آپ نے کہا نہیں، کہے نہیں آپ نے کہا تھا، کوئی کام آپ نے کسی کو کہا اور وہ کہے نہیں آپ نے کب کہا تھا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے اس سے؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مثلاً کسی کو کچھ لانے کو کہا اور وہ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد کہ آپ نے کب کہا تھا؟ ذرا سوچیں اس وقت کیسے فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو منع کریں کہ دیکھو میرے پیچھے سے دروازہ نہیں کھولنا، بچوں کو کہہ کے آتے ہیں مثلا فریج نہیں کھولنا، یہ مت کھانا، اور آپ جاتے ہیں تو برتن خالی پڑے ہو، کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں منع کیا تھا. یعنی ایک کام خراب کیا، اوپر سے الزام بھی آپ کو دینی، آپ نے تو نہیں کہا تھا.
تو جب بھی کوئی شخص آپ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جھوٹی بات آپ سے منسوب کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا آپ نے نہیں کہا تھا، تو اس وقت سخت انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اسی کیفیت کو ذرا رکھ لیجئے اور پھر اس آیت کو پڑھیے. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا. اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا، کیا خود ہوتا، نام اللہ کا لگاتے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن انسان توجہ نہیں کرتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی اس نے مفید اور ضروری چیزیں حلال کی، یا وہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کی باتیں یا اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے والی باتیں جو ہیں، ان میں سے کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نا. مثلاً کوئی کہے اس زمین آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، یا اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں بھی شریک تھا، یا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں فلاں فلاں شریک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو غضبناک کرنے والی ہیں. وما تکون فی شأن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو. وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو، سناتے ہو پڑھ کے. ولا تعملون من عمل، اور لوگوں تم بھی جو کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور عام حالات کو بھی، کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو پتہ ہے، سب کیپچر کر لیا اس نے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِي. تفیدون کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفید، ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے، مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. تو تفیدون فی بڑا گہرا لفظ، کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو ایسی کی ایسی کہ جو تم کو خود فراموش کر دے. یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی، یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے، جو جس حال میں ہوتا ہے، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں اپنا اپنا حال دیکھیں، اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے. میں کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں چھپا ہوا. یعزب عین زے بے، دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا. جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے کہیں. تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو یعزب کہتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی. فی الارض، خواہ وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، اور خواہ وہ آسمان میں ہو. اب دیکھیں غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں. مثلا غابہ، حواس خمسہ سے غائب ہونا. افلا،
کہاں استعمال ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجرام فلکی کا غائب ہونا، جیسے ستاروں سورج وغیرہ کا. غربا خصوصاً سورج کا غروب ہونا، چھپنا. بطنا مکمل طور پہ چھپ جانا، جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی. خفیہ خفیہ ہو جانا، یہ بھی غابہ کی طرح ہے. کنن تو کنونا محفوظ مقام پہ غائب ہونا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا، کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا. وقبہ گڑھے میں اتر کر غائب ہونا. تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں، اور ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا؟ اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی، وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے. الا ان اولیاء اللہ، سنو بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سنو اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے، مددگار، دوست، ہمدرد، حمایتی. یعنی جس نے نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. بس صرف فرق یہ ہے کہ ان سب کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا. تھکتے تو سب ہیں، کوئی اللہ کی چاہت میں تھکتے ہیں اور کوئی اس کی نافرمانی میں تھکتے ہیں. اس کی چاہت میں تھکنے والے ہی اولیاء اللہ ہیں. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آتے ہیں، مان جاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، مان کر اس کا خوف رکھتے ہیں. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولہم، اور ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں، ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ پوری طرح حریص ہوتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، فلاح پا جائیں، اس کتاب کی طرف آ جائیں، اور پھر لوگ بے نیازی برتتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اہم بات ہو کہنے کے لیے اور کوئی سنے ہی نہ تو آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. مسئلہ آپ دیکھو کہ بچوں کے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر بے نیازی برتیں، نہ توجہ دیں، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ ہماری بات تو آپ نے سنی کیوں نہیں. آپ کے نزدیک وہ کوئی چیز نہیں لیکن ان کے نزدیک ان کی دنیا ہے. تو ایسے ہی ہم بڑے بھی بچے ہیں، اور بعض اوقات بڑے مقاصد کے ساتھ بھی انسان کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایک اہم ترین پیغام بشیرن و نذیرن کی حیثیت سے دے رہے تھے، جس میں لوگوں کی بھلائی تھی، لوگوں کا فائدہ تھا، لیکن جب لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، افسوس کر کر کے کہ لوگ اس بات کو سنتے کیوں نہیں، اس کو مانتے کیوں نہیں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ جو اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، پھر اس کے نزدیک ہر مجلس میں یہی باتیں اس کو اچھی لگتی. مثلا لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھتے بس ایک ہی بات کر رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ آیا، قرآن میں یہ. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ نے چکھا، آپ کی پرائرٹی. لوگوں کو تو نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جب وہ اوفینڈ ہوتے ہیں آپ سے، پھر آپ غمگین ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو جو جس چیز کو جتنی زیادہ اہمیت دیتا ہو وہ اسی کی بات زیادہ کرے گا، اسی کے بارے میں سوچے گا، وہی اس کے دماغ ہوش حواس پہ چھایا ہوا ہوگا. اور وہ کیا چاہے گا؟ سب بھی اس کو امپورٹنس دیں، سب اس کو چاہیں. لیکن جب دوسرے لوگ اس کو اہمیت ہی نہ دیں تو پھر قدرتی بات ہے کہ انسان اس پہ غمگین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہو. لا يحزنک قولہم. یہ نہ بھی مانے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں. ان العزت للہ جمیعا. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ انسلٹ فیل کرتے ہیں، خفت محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سب مانتے ہیں اس کی بات، سب پڑھتے ہیں اس کا قرآن یا کوئی بھی نہیں پڑھتا. عزت ساری اللہ کی ہے. کوئی اس کی بات مانے کہ نہ مانے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ بات نہ مان کر آپ کی توہین کر رہے ہیں. نہیں، ان العزت للہ جمیعا. عزت تو دراصل اللہ کے لیے ہے. اگر آپ کو اگنور کر بھی دیں، بے رخی برت بھی لیں تو کوئی بات نہیں. هو السمیع العلیم. وہ سن رہا ہے، جانتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جزا پوری طرح دینے پر قادر ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. سنو، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اس لیے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. اور پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض. انسان ہو یا چیزیں ہوں، سب کی سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. کوئی اور اللہ کی ملکیت میں شریک نہیں. اس کا نام خواہ کچھ بھی رکھ لیں. بات یہ ہے کہ رزق ہو یا اولاد ہو یا قسمتوں کا بنانا بگاڑنا ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کے اختیار میں، سب کچھ اسی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمانوں کے پیروکار ہیں اور محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں. کیونکہ جو مالک ہو اسی سے مانگا جاتا ہے نا. مثلا فقیر آتا ہے تو وہ چوکیدار سے تو نہیں مانگتا، گھر کے مالک سے مانگتا ہے. تو ہم بھی جب دعا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے نا. اور فرمایا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے جو مانگتے ہیں، جن بھی شریکوں سے، یہ سب محض وہم و گمان کی باتیں ہیں. یہ سب قیاس آرائی ہیں، ان کے اپنے فلسفے من گھڑت جس کی کچھ حقیقت نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی پہچان کے لیے جو طریقہ اللہ نے رکھا وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اپنی پہچان کے لیے جو طریقہ رکھا وحی کا رکھا. لیکن مختلف لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. مثلا فلاسفرز نے قیاس، انالوجیز، سائنسدانوں نے اندازے، ہائپوتھیسس، اور پھر یہ سب تعصب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب محض گمان ہے، قیاس آرائیاں ہیں. قیاس سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، اس کے لیے آیات کا سہارا ضروری ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ.
دیکھو وہ اس کی نشانیاں، رات بنائی ہے اس لیے کہ تم آرام کرو، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، کیونکہ کچھ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے نا، آپ ان سے کہتے ہیں ایک دفعہ سنیں تو صحیح، میں کہتے ہیں یہ نہ کہو. قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. ان کا معنی کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی قیاس آرائیوں میں سے ایک قیاس آرائی یہ ہے جس کی بطور مثال ذکر کیا گیا ہے. یعنی لوگوں نے جو مختلف گمان گھڑ رکھے ہیں ان میں سے ایک گمان کیا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، تو لوگ کہتے لو کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ تو دنیا میں اتنی ترقی کر گئے. متاع فی الدنیا، خود ہی اللہ نے بتا دیا دنیا کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی. ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے کیا، العذاب، عذاب. کون سا؟ الشدید، سخت والا. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے رہے، بات نہیں مانتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنائیے ان کو، نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا واقعہ. یہ کیوں کہا گیا ان کو پڑھ کے سنائیے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کہانی خود پڑھنے میں اور پڑھ کے سنانے میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک ناول کی بجائے ایک ڈرامے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک عام رویے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ڈائلاگ لکھا ہوا پڑھنا اور ایک سننا، ان میں سے زیادہ انٹرسٹنگ عموماً کیا ہوتا ہے؟ سننا. اور کہانی سن کر ہی مزہ آتا ہے. مثلاً کہیں کوئی واقعہ ہوا، آپ کو کسی نے خط میں لکھا، آپ اس کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا، بعض اوقات کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے، تو وہ پورا تاثر قائم نہیں ہوتا. لیکن کوئی چیز جب کسی کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، بول کے بتائی جاتی ہے، تو خواہ کوئی لفظ اس میں مشکل بھی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے، تو وہ ایک پورا ماحول اس واقعے کو سمجھا دیتا ہے. اور خاص طور پر قرآن کے واقعات صرف قصہ گوئی نہیں ہیں، وہ میننگ فل ایسے واقعات ہیں جو انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتے ہیں، ایک تعلیم ہے. اور تعلیم کے لیے معلم کا وجود ضروری ہے. تعلیم کا عمل کس سے مکمل ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے، استاد، شاگرد اور کتاب. اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو یہ عمل مکمل نہیں ہوتا یا مفید نتائج نہیں لاتا. اس لیے کیا ضروری ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں. آپ کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ لکھی لکھائی کتاب لوگوں کو پکڑا دیتے. آپ کا کام کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی سنائیں، اس کی تعلیم دیں. یعلمہم الکتاب والحکمت، نہ صرف یہ کہ کتاب بلکہ حکمت کی بھی تعلیم، وہ حکمت جو آپ کے قلب مبارک پر القاء کی گئی تھی. اسی لیے کہا جا رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی بات، آپ کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیے، انہیں سکھائیے. کیا واقعہ ہے؟ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا.
یا قومی، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کبرا، بھاری، مشکل، سخت، گراں، تکلیف دہ، علیکم، تم پر، مقامی، میرا قیام کرنا، میرا یہاں رہنا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی ان کو سنا کر، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. یعنی ایک پیغمبر جو اپنی ہی قوم میں سے تھا، ایک عرصہ تک ان کے درمیان رہا، لیکن قوم نے اس کے وجود کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہیں سمجھا، مگر جس روز سے اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ اپنی قوم پہ بھاری ہو گیا، اس کا وجود اس کے ہی لوگوں کو کھٹکنے لگا. ایسا ہوتا ہے نا، اس پر انسان عموماً پریشان ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی دوست ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن اب میرا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. عموماً حق بات کہنے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا یہاں رہنا، مقامی، میرا قیام، میرا وجود، و تذکیری، اور میری نصیحت تم پہ بڑی بھاری ہے، تو پھر تم جو چال میرے خلاف چل سکتے ہو چلو، جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو، جو سازش میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں اس کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا. تم کیا کرو؟ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنے کام کو، اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سب مل جل کے پلاننگ کر لو. کس کے خلاف؟ میرے خلاف. جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃً، پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ، تمہارا معاملہ تم پر چھپا ہوا، مخفی. یعنی تم بالکل واضح ذہن کے ساتھ، کلیئر مائنڈ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف فیصلہ کر گزرو. ثم اقضوا، قضاء الی یعنی میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو. ولا تنظرونی، اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو. اب دیکھیں کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. یہ کانفیڈنس صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جسے اپنا حق پر ہونا پوری طرح واضح ہو، اسے اپنی سچائی کا پورا یقین ہو. ایک عام شخص اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا کہ اجمعوا امرکم. اسی سے لفظ اجماع نکلا ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا اجماع، اجماع امت. اجماع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جمع کرنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا. تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اور میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے. یعنی اپنے کیے کو خوب پرکھ لو، اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. کتنی بڑی بات ہے. یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنی سچائی کا پورا یقین ہو اور اس پر پورا اعتماد ہو. گویا ایک داعی حق کی طرف بلانے والا اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا توکل رکھتا ہے، اسے اپنے سچے ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، اور وہ مخالفوں کے مخالفانہ ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے. ہرگز نہیں. کوئی چیز اس کو جھکا نہیں سکتی، نہ خوف،
اور نہ لالچ. لالچ کی بات آگے آئے گی. کسی قسم کی کوئی دھمکی، کسی قسم کا کوئی سخت سے سخت وار اس کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.